وشتے گلچارکاں ایدامگنا بلوچستان سے اداروں کے سینئر اولکار امین اللہ فطرت مراداری کن گئے امین اللہ فطرت ہوگا پتر. السلام علیکم امین اللہ فطرت صاحب. وعلیکم السلام. امین اللہ بھائی خیریت سے ہیں؟ شکر الحمد. امین اللہ صاحب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں صحافیوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. گزشتہ دنوں گوادر میں وش نیوز کے بیورو چیف عین قادر بلوچ کو قانون نمبر سے دھمکیاں بھی دی گئی کہ اپنی رپورٹنگ بند کرو نہیں تو سنگین نتائج کا سامنا کریں گے. تو اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بلوچستان میں صحافیوں کے ساتھ اس طرح جو رویہ روا رکھا گیا ہے؟ دیکھو بلوچستان کے جو حالات ہیں یہاں پر صحافیوں کے لیے کام کرنا انتہائی مشکل ہے. صحافیوں کو دونوں جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہے, چاہے وہ سرکار کی جانب سے ہو یا چاہے وہ دوسری تنظیموں کی جانب سے ہو. اور یہاں پر جو میرے خیال سے اس وقت خطے میں جو ہے نا جو مشکل صورتحال ہے صحافیوں کے لیے وہ صوبہ بلوچستان ہے اور صوبہ پختونخوا ہے. ہمیشہ یہاں پر صحافیوں کو مارا جا رہا ہے اور صحافیوں پر جو ہے نا اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہے, اس کے خانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے. اب صحافی کا کام کیا ہوتا ہے, دیکھو وہ تو ایک رپورٹ کر رہا ہے حالات کو. صحافی نے کبھی اپنی طرف سے نہ کوئی کسی کے خلاف بولنا ہے نہ کہ ابھی کوئی گوادر کے جو قادر صاحب نے اگر کوئی رپورٹنگ کی ہے تو اس پر کسی کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی کوئی غلط رپورٹنگ کی ہے تو اس کے دائرے کو بتا دیا جائے, نہیں کہ اس کو دھمکیاں دی جائے. دیکھو یہاں پر بہت سخت حالات ہے, یہاں پر بہت گمبھیر حالات ہے اور خاص کر کے جو بلوچستان کی صورتحال ہے. دیکھو جو بھی صورتحال ہوتی ہے, ابھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا کسی کو مار دیا جاتا ہے تو ساتھی کی اس کی ادارے کا مسئلہ ہے, اس کو اسی جس طرح واقعہ ہوتا ہے اس کو رپورٹنگ کرنا چاہیے. یا جو ساتھی تو نہیں کر رہے, ساتھی نے کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے تو ساتھیوں کی جو دھمکیاں ہے دی جا رہی ہے وہ بالکل قابل. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دھمکیاں دی جاتی ہیں, صحافیوں کو قتل کیا جاتا ہے, مختلف ہیلے بہانوں سے ان کے کام کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں جو صحافت کی جو تنظیم ہے, جو صحافی برادری ہے, اس کی طرف سے کوئی متفقہ کوئی مشترکہ لائحہ عمل سامنے نہیں آتا اس طرح کے حالات کو روکنے کے لیے یا اس کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے. دیکھو آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل برحق ہے. جہاں تک ہمارے تنظیم کا تعلق ہے کوٹا یونین آف جرنلسٹ کا, ہم نے ہمیشہ جہاں سے سرکار کی جانب سے ہو یا دوسری تنظیموں کی جانب سے جو دھمکیاں صحافیوں کو دی جا رہی ہے ہم نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے. مگر آج کی یہ بات حد بجانب ہے کہ جو بلوچستان میں یہاں پر دوسری صحافتی تنظیمیں ہیں اس کے میں کہتا ہوں اس کی قیادت انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ نہیں چاہتی ہے کہ یہاں پر صحافیوں کے ساتھ جو مشکلات ہو وہ آواز اٹھائے. یہاں پر کوئٹہ میں صحافیوں پر فائرنگ ہو گئی ہے, یہاں پر ہی جو نام نہاد صحافتی تنظیمیں ہیں میں اس کی خاموشی کی میں مذمت کرتا ہوں. یہاں پر بڑی بات تو یہ ہے یہاں پر صحافتی تنظیموں جو میں ہیں وہ اس سے اشتہارات کی باغدور تک ڈپیات تک جاتے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ابھی قادر بلوچ کی جو دھمکیاں دی گئی ہے یہاں پر جو صحافتی تنظیمیں اس کو تو پتہ تک نہیں ہوگا کہ قادر بلوچ کون ہے, کس ٹی وی کے لیے کام کرتا ہے, کس نے دھمکیاں دی ہے. تو یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف صحافتی تنظیمیں جو ہے نیگیٹو رول پلے کر رہی ہیں, تو وہ جو مختلف صحافی ہیں ان کا بھی کردار تو سامنے نہیں آ رہا اس حوالے سے. دیکھو یہی تو علیہ یہی ہے, یہی یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر صحافتی تنظیمیں جو ہے نا اگر کوئی انٹیلیجنس ادارے اس کو دباؤ ملے تو کچھ آواز نہیں کرتے. اگر کوئی عام سا مسئلہ ہو, کسی چھوٹے آدمی نے کسی عام سے آدمی نے اگر اس کو کوئی دھمکی دی صحافی کو تو یہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اگر کسی طاقتور آدمی نے کسی طاقتور ادارے نے صحافی کو دھمکی دی ہو تو وہ لوگ چپ کر رکھ جاتے ہیں, کوئی بات تک نہیں کرتے ہیں. ابھی بھی دیکھو اس کی خاموشی ہے, صحافتی تنظیموں کی خاموشی ہے. ہم نے ہمیشہ بھی یہاں پر جو صحافیوں جس اخبار کے ساتھ ہوا ہے ہمارے تنظیموں نے مظاہرے کے ہیں, ہم نے ہمیشہ اس کی مذمتی بیانات بھی چلائے ہیں. یہاں تک کہ جو ہماری تنظیم ہے کوئٹہ یونین آف جرنلسٹ کے, یہاں پر ان صحافی تنظیموں کا کردار یہ ہے کہ یہاں پر اخبارات کی خبر سے رکواتے ہیں کیونکہ یہ جو مین جو صحافیوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہے اس میں مین جو میں کہتا ہوں ذمہ دار یہاں پر صحافی تنظیموں کی کمزوریاں ہیں. بات کریں نبیلہ فطرت صاحب, جس طرح ہم بات کریں بلوچستان کے حوالے سے, ہم دیکھتے ہیں کل سندھ میں میرپور کاس پریس کلب کے صدر کو قتل کیا گیا. اس کے علاوہ پاکستان میں اگر نظر دوڑا ہے تو وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے, ساؤتھ پنجاب میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے. تو اس طرح سے صحافی پورے ملک میں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے صحافیوں کے لیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ صحافیوں کو دیکھو ہمارا بالکل پیشہ ہمارا رزق کی وابستہ ہے, ہماری بالکل جو پروفیشنل ہے ہمیں سے وابستہ ہے. ہمیں مل کر کے کام کرنا چاہیے, صحافیوں کے لیے آواز اٹھانا چاہیے, نہ کہ کسی انٹیلیجنس ادارے کے کہنے پر, نہ کہ سرکار کے کسی صوبائی وزیر کے کہنے پر ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. بالکل صحافیوں کو جو مرکز اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسلام آباد کے صحافتی تنظیمیں ہیں جو وہاں پر جو آواز اٹھا سکتے ہیں, ان کو ایک لائحہ عمل سے کرنا چاہیے.
چاہے وہ گوادر کا ساتھی ہو, چاہے وہ نشکی کا ہو, چاہے چمن کا ہو, چاہے وہ شوب کا ہو, چاہے وہ پشاور کا ہو, چاہے وہ سنگھ کو, میر درخواست کو, اس کے لیے اسی وقت احتجاج کرنا چاہیے, اس کے لیے مظاہرے کرنا چاہیے, اس کے لیے آج تک ساتھیوں کی جو ساتھ ہوئے ہیں وہ لوگ جا کر کے کوئی انتخاب کر لیتے, آئندہ اس طرح نہیں ہوگا. 22 کو تو دھمکیاں دیے تھے, اب تک کتنے ساتھیوں کو قتل کیا جا چکا ہے. بھائی میر درخواست کلب کے صدر کو مارا گیا, کیوں مارا گیا, کس نے مارا, کوئی معلومات نہیں ہے. بس ایک خبر چلا دی آج کی سنگل خبر, حالانکہ وہ دن نہیں دیتے ہیں. بس ایک دو دن احتجاج کیا, کل سے بس صبح سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اگر جو ساتھی قتل ہوئے ہیں, جس ساتھیوں کو دھمکیاں دی گئی ہے, اگر اس پر سخت کر دیا جاتا ساتھی صاحب, اس طرح کی صورتحال ہوگی, اس طرح سے غیر محفوظ رہیں گے صحافی تو مستقبل میں صحافت کی طرف لوگ آئیں گے. دیکھو جو یہ صورتحال ہے, میرے خیال سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, جو بالفاظ ٹی وی ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ کی ٹی وی کی رپورٹنگ یہاں پر بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہے, کیونکہ آپ دے رہے ہو باقی چینل نہیں دینا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ انتخابات سے کنٹرول ہو رہے ہیں. آپ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, اس سے آپ جو بھی بلوچستان کے حوالے سے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی دوسرے ٹی وی چینل والے ہیں وہ جو رپورٹنگ کر رہا ہو اس کو شاور نہیں. امین اللہ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو مستقبل میں کیا بلوچستان مزید جرنلسٹ پروڈیوس کرے گا اس طرح کی صورتحال میں؟ دیکھو مشکلات ہوگی ساتھیوں کے لیے, ساتھی اس صورتحال میں میرے خیال سے بہت مشکل سے یا پھر اس فیلڈ میں آنے کے لیے یا پھر اس طرح کی رپورٹنگ کرنے کے لیے. ابھی اگر وہ رپورٹنگ کی طرح دیکھو ابھی دھمکیاں دے رہے ہیں, جو لوگ اپنی مرضی کی رپورٹنگ چاہتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کی طرف سے پھر ان کو بھی دھمکیاں دی جائے گی, وہ لوگ بھی تو دھمکی دے دیں گے. تو مستقبل میں بلوچستان ساتھیوں کے لیے میں بہت تاریخ دیکھ رہا ہوں. امین اللہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. گوچارو کا اشد کوئٹہ سے سائیداروں کے سینئر احوالکار امین اللہ فطرت آوتی گپاں گراستیت مکارگت آیا احوالکارانی حوالے سے اما چیز کے محسوس کو تھا ہمارے ریاستی دباؤ بھی یا کہ ہم مختلف مافیات کے موجودہ یا ہم دہشت گرد آرگنائزیشن کے مذہب نام اس طرح کار کر گئے آنی معاملات پہ وہاں آئے ڈیٹیل اس طرح ہوتی گپانا دیمارت گوچارو کا ادا چھے ابید کے ماں ہی گپان دے مببریں نو سوال ایشند کے راستی کدی گار نبیت راستی کدی چیر نبیت اگم وادے بچارند کے وکیلیک سگا بچارند یہ بھی ایک احوالکاری ہے بلے مگندے کے مرچی وکیلیک سا وطی رپورٹاں گو وطی اما معاملات کے استاں اما جاورانی حوالہ چھے کہ اما یا رپورٹنگ کے کتا یا کہ اما معاملات کے دے مارتگاں مرچی پورے دنیا آئے سرنتا بلے مرچی وکیلیک ڈیبیٹ کنک بو گئے ڈسکس کنک بو گئے آئی کلاپا کس آئیارا ملک دشمن نگوش گئے کس آئیارا دنیا دشمن نگوش گئے انسان دشمن نگوش گئے بلکہ اما معاملات کے آیا دنیا واسطہ دے مارتگاں آئی سر ڈسکس بو گئے ڈیبیٹ بو گئے پہ تہذیبانی فرقیں یہ سوچ فرقیں کہ ایک ڈیولپ سوسائٹی تھا اگر احوالکاری اگر اے وڑا ببید تو آئی طرح ڈیبیٹ ہم بھی بل میں گنتے کہ میں وڑے چاگرد کے استاں اودا اگا احوالکاری گو راستی کنک بھی گوڑا بعض معاملات بعض جنجال دیما قائم برے یا گپے اوشے کے وشنیودا راستی راہ کے ضرورتا ہمیں راستی راہ گو دیما روتے ہیں گوڑا چاروں کا ادا فیض احمد فیض ہے یک نظم منی کے راستے موشم دیما کاری نے فیض احمد فیض گوشی کے بول کے لب آزاد تیرے بول زباں اب تک تیری ہے تیرا ستوان جسم اے تیرا بول کے جان اب تک تیری ہے دیکھ کے آؤ انگار کی دکھاں میں تند شولے سرخ ہے آہن کلنے لگے کفلوں کے دانے پہلا اور ایک زنجیر کا دامن بولے توڑا وقت بہت ہے جسم زباں کی موت سے پہلے بول کے سچ زندہ ہے اب تک بول جو کہنا اے کہلے بولے چاروں کا ہمیں دانکاں گو ہمیں نظمہ گو وطی دوزوا درخان بلوچہ رضا بدر شما ورشو